خوش آمدید ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالکریم عابد، جامعہ مدنیہ اسلامیہ گلشن اقبال کے آپ روئے رواں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خواں قاری سفیر القتانوی۔ دونوں صاحبان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں قاری سفیر القتانوی صاحب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا موضوع ہے طیبہ کے مسافر سے۔ حضور شہ بحر و بر جانے والے، حضور شہ بحر و بر جانے والے، لیے جا ہماری نظر جانے والے، لیے جا ہماری نظر جانے والے، اور قدم کو تیرے نگاہوں میں رکھ لوں، قدم کو تیرے نگاہوں میں رکھ لوں، ارے اس درے پاک پر جانے والے، ارے اس درے پاک پر جانے والے، ذرا غم نصیبوں کو بھی یاد رکھنا، حبیب دو عالم کے گھر جانے والے، حبیب دو عالم کے گھر جانے والے، نہ کر خوف منزل نہ کر فکر جادہ، وہ خود ہیں تیرے راہ بر جانے والے، وہ خود ہیں تیرے راہ بر جانے والے، اور تڑپتے ہیں کس طرح فرقت کے مارے، ارے دیکھ لے ایک نظر جانے والے، ارے دیکھ لے ایک نظر جانے والے، حضور شہ بحر و بر جانے والے، لیے جا ہماری نظر جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری سفیر القتانوی بہت اچھے انداز سے آپ نے ثنا خوانی کی۔ چھوٹا سا ایک سوال کہ آپ ثنا خوانی کب سے کر رہے ہیں؟ میں تقریباً کوئی 18 سال کی عمر سے قبلہ والد صاحب کا ایک پروگرام ہمارے یہاں مسجد میں ہوتا تھا، اور وہاں سے ہماری نعت خوانی کا سلسلہ رہا ہے، اور آج تک الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں 27ویں شب میں پروگرام جو ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر ہم لوگ نعتوں کا ہمارا ایک پروگرام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ خود لکھتے ہیں نعتیں؟ نہیں، لکھتے تو نہیں ہیں، مگر یہ کہ بس نعتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، دوسروں کی لکھی بھی ہیں، مگر پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ قاری بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں، تو دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہوتا کبھی؟ نہیں، الحمدللہ، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالکریم عابد صاحب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، شاکر بھائی، اللہ کی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کے۔ ہم تو یہ کہ شکریہ آپ کا کہ پروگرام میں تشریف لائے اور شکریہ کا موقع دیا آپ نے۔ اچھا شیخ صاحب، ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جو اخلاق حسن ہے روزے کا، وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک، اس کو تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہی بڑے عظمت اور بڑے احترام سے اس کا نام ذکر کیا ہے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ صرف یہ نہیں کہا کہ رمضان، بلکہ احتراماً اکراماً اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ میں شہر کے لفظ کو بھی ملایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی اخلاقی قدریں تو یہیں سے مل جاتی ہیں کہ آپ کسی کو اس کا وہ مقام دیں، کسی کو اس کا وہ مقام دیں جو اس کو اللہ نے عظمت نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک اور اس میں روزے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت، یہ تینوں عبادات ایسی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کسی سائل کا جواب دیتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں، کان خلقہ القرآن، تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، بس آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو 5 ارکان اسلام جس میں رمضان اور رمضان المبارک کے روزے بھی آتے ہیں، تو یہ اس اخلاقی پہلو کی طرف آتا ہے۔ اور اخلاقیات میں میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ کی ذات ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور اس کے حکم کو ماننا۔ اللہ کے حکم کو ماننا ایک تو ہوتا ہے پڑھ لینا، سن لینا، کہہ لینا، میں بھی کہہ رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، لیکن اگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، اس کی ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہے، اس کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے، تو سب سے پہلا اخلاقی پہلو کی گراوٹ چاہیے۔ تو رمضان المبارک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی پہلی امتوں پر، دنیا سے جانے والے لوگوں پر، لعلکم تتقون، اور تقوی کا پہلا نمبر تقوی میں کہتا ہوں کہ اخلاق ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے ہمدردی، ایثار، یہ محبت، اس کو کس طرح رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے؟ رمضان المبارک سب سے پہلے تو آپ کو روزہ رکھ کر کے بھوکا رہ کر کے، بھوکا رہنا، اسی میں آپ کو، آج کل تو ہم خیر بھوکا رہنے کے لیے ویسے ہم نے وسائل اختیار کر لیے، کھاتے اتنے ہیں، صحیح، سحری اتنی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم عام معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ دن بھر پھر سو لیتا ہے، آسائشیں حاصلیں۔ لیکن رمضان اور روزے رکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ سحری کر کے افطار تک اپنے روز کے معمولات بھی چلائیں، صحیح، اور اس میں آپ کو پیاس سے لگے گی، اس کے صبر کرنا ہے، آپ کو بھوکا رہ کر کے صبر کرنا ہے، اور بھوکا اور پیاسا رہ کر کے ہی یہ ایک آپ کی ہمدردی کی ایک حص جو ہے وہ اٹھے گی، جاگے گی، اور معاشرے میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو دنیا میں ہمارے مقابلے میں اور ہم سے کم تر رہتے ہیں، یا بالکل غریب تر لوگ رہتے ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور آج کے اس معاشرے میں بے روزگار ہیں، ان کے لیے ایک ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے جب بھوک لگی ہے تو میں اپنے لیے کتنا کچھ احساس ہے مجھے، اور پھر میں کیا تیاری کر رہا ہوں۔ تو میری طرح تو کئی لوگ ایسے ہیں، مجھے تو مل بھی گیا، افطاری تک انتظار کیا، لیکن ان کو تو صبح سحری سے لے کر اب تک روزہ ہے، اور اب روزے کے لیے بھی ملا ہے، یہ نہیں ملا ہوگا۔ اور ایثار کے حوالے سے یہ کہ مطلب وہ رمضان روزہ دن کا روزہ جو ہے نا، وہ میں بتاتا ہے کہ یہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش، ایثار و قربانی، ایثار۔ اچھا، خوش اخلاقی جو ہے وہ کس طرح ہم پیش کر رہے ہیں یہ رمضان میں؟ ایک شخص تو ویسے روزے سے ہے، تو اس کی خوش اخلاقی کیسے نظر آئے؟ نہیں، روزے میں ہوتے ہوئے بھی آج کل روزے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا نا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا، یعنی ایک تو روزہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ، کھانا پینا جائز اور حلال ہوتا ہے ہمارا رزق،
اور ہم اس کو دن میں ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھاتے، نہ پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے، کیا سوال تھا آپ کا؟ ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، ہاں روزہ ہاں اس میں، ہاں وہ اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم غیبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، ہم کوئی اور غلطی اور گناہ کرتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہم کہ یہ بھی روزے کا حصہ ہے کہ ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو معاشرے کو پاک کرنے کے لیے جس طرح رمضان مبارک ہمیں ایک ٹریننگ دیتا ہے، ایک سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے سب اسلوب، تو کس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو پاک کریں ان برائیوں سے؟ اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ پہلے سے نیت کریں، اور میں تو یہ کہوں گا، میں یہ پیغام دوں گا آج کہ مجھ سمیت ہمیں یہ چاہیے کہ پوری قوم کہ ہمیں رمضان المبارک کا آنے سے پہلے اور رمضان جب شروع ہو جائے تو اپنے آپ کو ایک اس مقام پر سمجھیں، ہمیں یہ احساس ہو کہ سال بھر ہم نے کیسے گزارا ہے، اور ہمارے خلاف گویا ایک FIR ہمارے اپنے کردار سے کٹی ہوئی ہے، اور کسی آدمی کے خلاف اگر FIR کٹ جائے تو اسے یہ محتاط رہنا پڑتا ہے اور فکر لاحق رہتی ہے کہ کس وقت میری گرفتاری ہو جاتی ہے، کس وقت مجھ پہ چھاپا پڑتا ہے اور میں پکڑا جاتا ہوں۔ صحیح۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے خلاف FIR تو 11 مہینے میں ہم نے کاٹی ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کم از کم ایک اللہ کے سامنے آ کر کے یعنی گڑ گڑاتے ہوئے اور اس خوف کی حالت میں ہم رات بھی گزاریں اور دن کو روزہ بھی رکھیں، یعنی وہ جو 11 مہینے کی FIR کٹی ہوئی ہے اس کو رمضان میں ہم بالکل مٹوا دیں۔ صحیح، مٹوا دے تو ہمیں جس سے خلاف FIR مٹ جاتی ہے وہ پھر سکون سے رہتا ہے، صحیح، اطمینان سے رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، اور اس سے ہم پورے اپنے معاشرے کو اطمینان ملا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر ہم یہ تقوی والی زندگی اور تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اپنے آپ کو پاکستان کے مسائل سے اور پریشانیوں سے اور بے چینیوں سے اور ٹینشن سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال جو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ مولانا عبدالکریم عابد بچپن میں روزہ کیسے رکھتے تھے؟ یار میرے بارے میں تو کیا پوچھیں گے، ہم تو ایک ایسے ماحول میں گھر میں پیدا ہوئے کہ ہمارے علاقے میں اب بھی وہاں لوگ نماز اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو روزے کو فرض عین سمجھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صحیح، چاہے بچے ہوں، بچے تو شوقیہ رکھتے ہیں، لیکن جو بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب نماز بھی ان سے رہ سکتی ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے وہ۔ صحیح، اچھا، اسی طریقے سے کوئی اور کام ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن روزے کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ روزہ تو کسی حال میں ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بچپن میں ایک شوق ہوتا تھا کہ چلو بڑے روزہ رکھ رہے ہیں، آج میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ بڑے پھر ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، روزہ افطاری میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کرتے تھے، روز سحری میں حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کوشش تو کرتے تھے ماں باپ کے نہ جاگیں اور آنکھیں نہ کھولے، آرام کر لیں کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم بھی ضد کرتے تھے اور اٹھا دیتے تھے۔ ایک روزہ رکھ لیا، بڑی خوشی ہوتی تھی ہمیں کہ ایک روزہ رکھ لیا، اب دوسری خوشی ہے کہ ایک روزہ اور ساتھ رکھنا، 2 کرنے۔ تو یہ اس طریقے سے میرا خیال یہ ہر بچے کی، ہر آدمی کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطر، سبحان اللہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا، فطرت اسلام پہ۔ صحیح، پھر اس کے بڑے ماں باپ ہوتے ہیں جدھر لے جائیں، لیکن چونکہ وہاں ایک ماحول تھا روزوں کا بھی، نمازوں کا بھی، دینداری کا بھی، تو اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اس کی ایک ایسی عادت پڑی ہے کہ الحمدللہ آج بھی اگر شدید گرمیاں ہوں تب بھی ہمیں اس کے کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔ صحیح، ہمارے ساتھ قاری سفیر الحق تھانوی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں کہ اب ہمیں کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں۔ منتہائے آرزو، اس کا مفہوم ہے کوئی دیارے حبیب خدا میں پہنچا دے، کوئی دیارے حبیب خدا میں پہنچا دے، حضور یہ شہر ہر دو سرا میں پہنچا دے، سکون دل ہو میسر تیری عنایت سے، الہی دامنے کوہ صفا میں پہنچا دے، الہی دامنے کوہ
کوہ صفا میں پہنچا دے، اور نہیں پسند یہ دنیا رنگ و بو مجھ کو، نہیں پسند یہ دنیا رنگ و بو مجھ کو، کوئی مدینے کی دلکش فضا میں پہنچا دے، اور قدم قدم پہ جہاں میری روح وجد کرے، سرور بخشے فضائے قبا میں پہنچا دے، وہ ظل دامن رحمت میں عافیت پائے، وہ ظل دامن رحمت میں عافیت پائے، جو مجھ کو سایہ باب النساء میں پہنچا دے، تڑپ رہا ہے غم و درد سے غریب حمید، کوئی مدینے کے دار الشفا میں پہنچا دے، کوئی دیارے حبیب خدا میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ قاری صاحب فیر الحق تھانوی، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ ناظرین، گفتگو جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔